بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے مجدداً شکر گزار ہوں برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا یاسین عابدی صاحب کا کہ جنہوں نے دوبارہ مجھ جیسے حقیر کو یہ موقع فراہم فرمایا کہ دوبارہ سے میں آپ جیسی نورانی شخصیتوں کے درمیان حاضر ہوں اور کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ تک پہنچا سکوں۔ اور اسی طرح سے درس کی ابتدا میں چاہتا ہوں کہ ماہ ذی الحجہ کے عشرہ اولیٰ کی تمام مناسبتوں کی طرف آپ کو ایک مختصر اشارہ کروں۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجۃ الحرام میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، اور اس مہینے کے پہلے عشرے کی خاص فضیلت اور خاص خصوصیت روایتوں میں بیان ہوئی ہے کہ پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک یہ پورے عشرے میں مخصوص نماز کا تذکرہ ہے۔ مجھے امید ہے اور یقین کامل ہے کہ حوض علمیہ کے تمام طلاب اور طالبات نے اس نماز کو پڑھا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اس مہینے میں جناب مسلم علیہ السلام کے فرزندوں کی شہادت واقع ہوئی، اور خود جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت بھی اسی ماہ ذی الحجہ کے پہلے دنوں میں واقع ہوئی ہے۔ اور آج کی تاریخ 7 ذی الحجہ ہمارے اور آپ کے 5 نام امام باقر علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد کے روز شہادت ہے۔ اور انشاءاللہ 2-3 دنوں کے بعد، چونکہ کل 8 ذی الحجہ ہے تو روز تربیہ ہے، 9 ذی الحجہ روز عرفہ ہے، اور 10 ذی الحجہ جو اس سلسلے کا فائنل ڈے ہے کہ جسے عید قربان کے نام سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں، کہ جس دن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی جانور کی قربانی پیش کریں۔ جانور کی قربانی تو ایک سمبل ہے، اصل میں خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم اپنے تمام خواہشات، تمام غلط چیزیں جو ہمارے ایگزسٹنس میں بھری ہوئی ہیں، ان سب کو ہم قربان کریں۔ مجھے امید کامل ہے کہ انشاءاللہ اس سال روزے کی جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے وجود کی یہ حالت ہوگی کہ ہم نے ہر طرح کے رچ سے، ہر طرح کی امپیورٹیز سے اپنے سول کو ہم نے پیوریفائی ضرور کیا ہوگا۔ گزشتہ دروس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ معروضات اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں کچھ مختصر معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں آج کے اس درس کے آغاز میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لینا چاہوں گا۔ دیکھیے، جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور فروٹ خریدنا چاہتے ہیں تو جب آپ فروٹ خریدتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے انار کو خریدا، خریدنے کے بعد گھر لے آئے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بازار میں جب ہم چیز کو خرید رہے ہیں تو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ہم چیز کو خرید لیتے ہیں کہ انار دیکھنے میں بہت موٹا ہے، اس کا رنگ بڑا اچھا ہے، بڑا فریش لگ رہا ہے۔ لیکن گھر لانے کے بعد کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب انار کو آپ توڑتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں، تو اندر وہ چیز نظر نہیں آتی جو آپ نے باہر سے دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ باہر تو بڑا خوبصورت تھا، جب آپ نے انار کو توڑا تو آپ نے دیکھا کہ اندر پوسیدہ دانے ہیں جو کھانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں انار چھوٹا سا ہے، اس کا رنگ بھی دلچسپ نہیں ہے، اور سوکھا سوکھا لگ رہا ہے، فریش نہیں ہے۔ آپ نے انار کو خرید لیا، لیکن گھر لانے کے بعد بڑی مایوسی کے ساتھ آپ نے یہ سوچا تھا کہ جب ظاہر ایسا ہے تو اس کا باطن کیسا ہوگا، لیکن آپ نے انار کو توڑا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت ہی اچھے دانے موجود ہیں، جس کا کلر بھی اچھا ہے، جس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے۔ تو اس مثال سے یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی ظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن باطن خراب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ظاہر اچھا نہیں ہوتا، لوگ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن باطن میں وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں کی مثال بھی ایک انار کی طرح ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں
کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا چشمہ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، دور سے آدمی دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر تو دلچسپ نہیں ہوتا، بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، معمولی سا کام انجام دیتے ہیں، اور دنیا میں جب تک ہیں وہ گمنام ہیں، بے نشان ہیں، ان کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا چونکہ باطن سے بھی آشنا ہے، جو لوگ دنیا میں ظاہر سجا کے گھوم رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا باطن اچھا نہ ہو، اور جسے ہم ظاہری حساب سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب ظاہر ایسا ہے تو باطن کیسا ہوگا، اور اسے کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، ہو سکتا ہے وہی انسان خدا کی نظر میں باعظمت ہو اور اس کی اہمیت خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہو۔ تو ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کے ظاہر اور فارمل شیپ کو دیکھ کر ہمیں کوئی ڈیسیشن نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ظاہر میں اچھا ہے تو باطن میں بھی اچھا ہے، اگر کوئی ظاہر میں اچھا نہیں ہے تو وہ باطن میں بھی اچھا نہیں ہے۔ خدا نیتوں کو جانتا ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم اچھے کپڑے پہن کر گھومیں، معیار یہ ہے کہ اچھے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے انٹرنل کو بھی پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں، چونکہ خداوند عالم ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے انٹرنل کو بھی دیکھتا ہے۔ میں نے جو مثال دی آپ کے سامنے انار کی، انار باہر سے بڑا خوبصورت تھا، بڑا اچھا تھا، آپ نے بڑے شوق سے اسے خریدا، گھر تک تو انار پہنچ گیا، لیکن جب انار آپ کھولتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں دیکھتے، پوسیدہ پن دیکھتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اٹھاتے ہیں اور اسے کوڑے دان اور ڈسٹ بن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے خدا نہ خواستہ اگر ہمارا اس دنیا میں ظاہر اچھا ہے اور باطن اچھا نہ ہو، تو قیامت کے دن جیسے ہی ہم خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، خدا ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھے گا۔ اگر ہمارے باطن میں خراب ہے تو جس طرح سے ہم ایک انار کو اٹھا کر فوراً کوڑے دان کے حوالے کر دیتے ہیں، خداوند عالم فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اس کا ظاہر اچھا تھا، اس کے اندر کوئی خوبی پائی نہیں جاتی، اس کے لیے ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور لے جا کر آتشِ جہنم کے حوالے کر دو۔ کیونکہ دنیا کا یہی دستور ہے کہ جس پھل کے اندر خوبصورتی پائی جائے، پھل میٹھا ہو، تو اسی کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اور میں بات کو اور قریب کرنے کے لیے ایک دوسرے ایگزامپل کا سہارا لینا چاہوں گا۔ دیکھیے، کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے کمر پر جو ہے نیان رکھی ہوئی ہے اور نیان کے اندر تلوار ہے۔ اگر نیان بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی قیمتی ہو، تو نیان کو دیکھ کر سامنے والا یہ اندازہ لگاتا ہے کہ جو نیان کے اندر تلوار ہوگی وہ بھی بڑی خوبصورت ہوگی، وہ بھی کسی کام کی ہوگی۔ اگر کوئی بہت ہی ایکسپینسو نیان کے اندر کوئی لکڑی کی تلوار رکھے، لوگوں کو یہ انتظار ہے کہ نیان اتنی خوبصورت ہے تو اس کے اندر جو تلوار ہوگی وہ بھی خوبصورت ہوگی۔ اگر لوگوں کی توقع یہ ہے اور کوئی آدمی ایک قیمتی اور ایکسپینسو نیان کے اندر سے ایک لکڑی کی تلوار نکالے، تو لوگ اس تلوار کا کیا کریں گے؟ کہیں گے لکڑی کا کام چلنا ہے، اور چاہے وہ ایک جو ایک قیمتی نیان کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس لکڑی کو لے کے اور آگ کے حوالے کریں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہمارا ظاہر اچھا ہے اور اندر ہماری سول جو ہے پیوریفائڈ نہیں ہے، ہماری سول جو ہے اچھی نہیں ہے، تو پھر یہ جلانے کے کام آئے۔ جیسے ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خدا یہ نہیں کہے گا کہ آپ کا ظاہر کیسا ہے، خدا یہ پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے باطن میں کیا ہے۔ اگر باطن میں ہیرا، ڈائمنڈ، الماس ہے تو خدا اسے جنت کے حوالے کرے گا۔ اگر ہمارے باطن میں صرف اور صرف خرابیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی مثال اس لکڑی کی جیسی ہے جو ایک قیمتی گلاس کے اندر پوشیدہ تھی۔ جب لکڑی کا پتہ چلے گا تو لوگ اسے آگ کے حوالے کریں گے۔ خدا کے عالم فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کا صرف ظاہر اچھا ہے لیکن باطن میں کوئی خوبی اس کے اندر پائی نہیں جاتی، لہٰذا جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو تو وہ ایک ہی کام آ سکتا ہے، اسے ہم جلا سکتے ہیں،
خداوند عالم فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو لے جاؤ، لے جانے کے بعد آگ کے حوالے۔ تو ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا آپ کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے سول کو پیوریفائڈ کرنا ہے، پاک و پاکیزہ بنانا ہے، تہذیب نفس کو انجام دینا ہے، تو آخر کس طرح سے ہم اپنے آلودہ نفس کو طہارت کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، خداوند عالم نے انسان کو کریٹ کرنے سے پہلے ایک ہادی اور ایک گائیڈ کا انتظام کیا ہے۔ وہاں سے گائیڈ آئے ہوئے، میں نے پچھلے 10 میں بھی شاید اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ خداوند عالم نے ہمیں میپ بھی بھیجا ہے، اور میپ کو سمجھانے والے گائیڈز اور ہادی اور رہنما کا بھی انتظام کیا ہے۔ لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو ہر طرح کی خرابی اور ہر طرح کی گندگی سے پاک و پاکیزہ رکھے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل کریں اور اہل بیت اور دیگر انبیاء کی جو سیرت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے اس کو پڑھ کر نہ چھوڑ دیں، بلکہ اسے پریکٹیکلی طور پر اپنے لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کر ہم اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ اگر کوئی کند ہے تو اسے تیز کرے، اسے سیکل کرے۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زہر اور پائزن موجود ہے تو انبیاء کو خداوند عالم نے یہ ہنر عطا کیا ہے، ائمہ کو خداوند عالم نے یہ ہنر عطا کیا ہے کہ وہ پائزن کو بھی شوگر اور شکر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کو سامنے رکھے اور انبیاء، ائمہ، اولیاء کی سیرت کو دستور عمل بنا لے۔ یہ دو چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نفس جو ہے طہارت کی طرف آگے بڑھے گا۔ اور انسان کو اپنے مائنڈ میں کانسیپٹ جو ہے اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی جانب سے ہو رہا ہے، خدا ہی کی طرف سے مجھے یہ حیات دی گئی ہے، اور خداوند عالم چاہے تو میری اس حیات کو اس سے واپس لے سکتا ہے۔ نہیں، چلیے اس بات کو بھی میں ایک مثال کے ذریعے سے جو ہے واضح کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگ کبھی کھیت میں تو گئے ہیں کہ جب لوگ جو کھیت میں جاتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پرچم پر کسی شیر کی تصویر بنا کر کھیت کے درمیان رکھا جاتا ہے، یا دوسری جگہ بھی آپ جہاں بھی تصور کیجئے کہ ایک لائن یا ایک شیر، ٹائیگر کی تصویر جو ہے کسی پرچم پر، کسی کپڑے پر آپ نے بنائی ہوئی ہے، اور اسے آپ نے ایک جو کھلی فضا میں لگا دیا ہے۔ اب جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ شیر کی تصویر میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ شیر حرکت کر رہا ہے، شیر زندہ ہے، لیکن آپ اگر دقت نظر سے کام لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو شیر میں حرکت پیدا ہو رہی ہے اس میں شیر کی کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ شیر تو صرف ایک تصویر ہے۔ جو کچھ حرکت اس میں پیدا ہو رہی ہے وہ ایئر اور ہوا کے ذریعے ہے۔ تو اصل کمال ہوا کا ہے، پرچم کا نہیں ہے۔ چونکہ سامنے والے کو ہوا دکھائی نہیں دے رہی ہے، صرف اپنا ہوا اپنا کام کر رہی ہے، لہٰذا ایک سادہ انسان دور سے شیر کے پرچم کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شیر حرکت کر رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم حرکت کر رہے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کسی سے لڑ رہے ہیں، تو یہ نہ سوچیے کہ یہ سارے پاورز میرے اندر موجود ہیں، میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ ہمیں یہ اس بلیف کو اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک اندیکھی پاور ہے، ایک اندیکھی طاقت ہے جو ہمارے اندر حرکت کو پیدا کر رہی ہے۔ اصل کام اس اندیکھی طاقت کا ہے۔ ہم تو صرف جس طرح سے وہ شیر پرچم کے اندر تھا، ہم اسی طرح سے ہماری روح اس جسم کے اندر موجود ہے۔ اصل حرکت جو ہمارے اندر ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اگر عبادت کرنا ہے تو صرف اور صرف پروردگار کی کرنا ہے۔ صرف اس بلیف کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ خداوند عالم کی جانب سے ہے، اور جو کچھ طاقتیں، جو کچھ پاورز ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ
خداوند عالم نے ہمیں ان جو ہے طاقتوں سے نوازا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال، اگر ہم اپنی زندگی میں اس بلیف کو اسٹرانگ کر لیں کہ کوئی اندیکھی طاقت ہے جو ہم کو چلا رہی ہے اور ہمیں ہر وقت اسی طاقت کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم ایک طاقت کی طرف متوجہ ہیں؟ کیونکہ انبیاء، جیسا کہ میں نے کہا، انبیاء کا بھی یہی کام تھا۔ انبیاء اس دنیا میں آئے تھے اور وہ یہی پیغام دینے کے لیے آئے تھے کہ طرح طرح کے خداؤں کو چھوڑ دو، جو ہے طرح طرح کے اصنام کی پرستش کو چھوڑ دو اور زندگی میں اس چیز کو اسٹرانگ کرو کہ صرف اور صرف ایک اندیکھی طاقت ہے کہ جو آپ کو چلا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں موجود ہو۔ بہت ساری داستانیں ملتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو قید کی گفتگو قرآن مجید نے نقل کی ہے۔ ان کے ڈائلاگس میں سے ایک ڈائلاگ جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکٹیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یوسف نے زندانیوں سے جب جو ہے بات چیت کی تو انہوں نے پوچھا ارباب مختلف خیر ام رب واحد؟ ہے میرے زندان میں رہنے والے ساتھیوں، میرے ذہن میں ایک سوال جو ہے آ رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہمیں کسی رب کی پرستش کرنا ہے تو وہ کیا ڈفرینٹ جو لارڈس ہوتے ہیں، جو طرح طرح کے پروردگار ہوتے ہیں، کئی پروردگار ہوتے ہیں، وہ بہتر ہیں، وہ خیر ہیں، وہ بیسٹ ہیں، یا یہ جو ہے پروردگار کی عبادت کرنا یہ بیسٹ ہے؟ لہٰذا انبیاء نے بھی ہمیں یہ درس دیا کہ زندگی میں ایک رب کی بندگی کرو اور سارے امور اسی کے حوالے کرو۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک رب کی بندگی کریں اور سارے امور کو اس کے حوالے کر دیں تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم ایک ہی پروردگار کی بندگی کریں؟ اگر ہم ایک پروردگار کی بندگی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ خدا عالم نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا عبدی اطعنی حتی اجعلک، اگر تم میرے اوپر بھروسہ کرو گے، میری عبادت کرو گے، مجھے اوبائی کرو گے، میری اطاعت کرو گے تو اس میں فائدہ میرا نہیں ہے۔ اے میرے بندے، اگر تو مجھے اوبے کرے گا تو اس میں میرا ذاتی فائدہ نہیں ہے، میں اس لیے تجھے اوبیڈینس کا حکم دے رہا ہوں تاکہ تو میری اطاعت کرے گا تو اس میں تیرا فائدہ ہے، میں تجھے میرے جیسا بنانا چاہتا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم صرف پڑھ لیں کہ خدا قادر ہے۔ خدا نے کہا تم میرے اوبے کرو، تم میری اطاعت کرو، میں تمہیں بھی قدرت عطا کروں۔ اگر میں علیم ہوں، تم میری اطاعت کرو گے تو میں بھی تمہیں علم عطا کروں۔ اگر میں رازق ہوں، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ تو خداوند عالم یہ جو کہہ رہا ہے کہ تم زندگی کے ہر مرحلے میں میری اطاعت کرو، اس میں خدا کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ایک پروردگار کے حوالے کرتے اور پوری زندگی کو اس کے عوامر اور نواہی کے تحت گزارنے کی کوشش کرے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، خداوند عالم کے جو صفات ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کے اندر اجاگر ہونے لگیں گے۔ جب خداوند عالم کی اطاعت ہم کریں گے تو خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، بدلے میں تمہیں مجھ جیسا بنا دوں۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب یوسف جب عزیز مصر بن گئے تو ان کا ایک بچپن کا دوست جو ان سے جدا ہو گیا تھا وہ ان سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ ملنے کے بعد ہوتا ہے نا، اگر کوئی دوست کئی سالوں کے بعد ملے تو ہم ان سے پہلا جو ہے سوال یہی کرتے ہیں کہ کیا آپ نے مجھے آئیڈینٹیفائی کیا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ یہ جناب یوسف کا بچپنے کا دوست جو بچپن میں بچھڑا ہوا تھا، جب جناب یوسف عزیز مصر بن گئے اس وقت جناب یوسف سے ملتا ہے اور جناب یوسف کے قریب آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ اے یوسف، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ جناب یوسف نے مسکرا کر جواب دیا کہ اے دوست، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرے بچپن کا ساتھی ہے، میں نے تجھے پہچان لیا۔ اب دوست جو ہے تھوڑا سا اظہار ہمدردی کرتا ہے، جناب یوسف سے پوچھتا ہے کہ اے یوسف، میں نے سنا کہ تمہارے بھائیوں نے ڈال دیا تھا۔ جناب یوسف نے کہا کہ ہاں،
مجھے یاد ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یوسف نے اپنے دوست کو ایک ایگزامپل پیش کیا اور جناب یوسف نے ارشاد فرمایا کہ اے دوست سن، گرچہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں کی بستی میں دھکیل دیا تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یوسف جب کنویں کی بستی میں پہنچا ہے تو اب وہ عروج تک نہیں آئے گا۔ جناب یوسف کہتے ہیں کہ اے میرے بچپن کے دوست، تم یاد رکھنا میری مثال ایک شیر کی مثال ہے۔ اگر کوئی زبردستی شیر کی گردن میں کوئی زنجیر ڈال دے تو اس میں شیر کے گردن میں زنجیر کے آ جانے سے شیر کوئی دوسری چیز نہیں بن جاتا ہے بلکہ شیر شیر ہی رہتا ہے۔ اور جناب یوسف نے شاید یہ پیغام بھی دیا کہ گرچہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے کنویں کے حوالے کر دیا، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا اگر انگور کو عروج تک پہنچنا ہے تو پہلے اسے اس کے بیج کو زمین میں دفن ہونا ہوگا، پھر اسے کئی مراحل سے گزرنا ہوگا جو سختیوں کے مراحل ہیں، پھر جو پھل لگے گا انگور کا وہ ابتدا میں بڑا کھٹا ہوتا ہے۔ آپ کسی جو ہے انگور کے جو ہے باغ میں چلے جائیے اور وہاں سے ابھی جو انگور پکا نہیں ہے، سارے مراحل طے نہیں کیا ہے، آپ اسے توڑیں گے آپ کے کھانے کا دل کرے گا، بہت ہی اس کا مزہ خراب ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ تو جناب یوسف نے اپنے دوست کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو اگر آج میں عزیز مصر بنا ہوں تو ایسے ہی نہیں بنا ہوں، بلکہ سختیوں کا ایک سفر ہے، سختیوں کے سفر کو میں نے طے کیا ہے، تو تب کہیں جا کر خداوند عالم نے مجھے عزیز مصر بنایا ہے۔ تو میں اپنے طلاب جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے بھی یہ مورل ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ گرچہ آپ لوگ حوض علمیہ میں ہیں، ہم نے بھی حوض علمیہ کے سفر کو دیکھا ہے، ابھی بھی ہم جو ہے حوض علمیہ کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہی ہے، کوئی چیز بغیر سختی کے ملنے والی نہیں۔ ابھی آپ ہیں، آپ کو لگ رہا ہے صبح صبح اٹھنا، مدرسے کے قوانین، ماں باپ سے دور، اساتذہ کی بات کو ماننا، وقت پر جو ہے درس کا پڑھنا، ایک کافی جو ہے مشکل ٹاسک ہے، لیکن اگر آپ اس میں جو ہے گزر جائیں گے اور سختیوں کو برداشت کریں گے اور آپ کا مقصد یہ ایک ہی ہو کہ کسی طرح سے میرا جو آخری ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک مجھے پہنچنا ہے، چاہے مجھے آسان راستہ ملے، چاہے مجھے مشکل راستہ ملے، چاہے راستے میں پتھر پڑے ہوئے ملے، چاہے کانٹے پڑے ہوئے ملے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے علم کے اعلیٰ درجے تک پہنچنا ہے، راستے میں مشکلات تو آئیں گی۔ قرآن مجید کا کھلا ہوا جو ہے اعلان ہے کہ سختیوں کے بعد ہی آسانیاں ملتی ہے، اور یہ سنت الہی میں سے خداوند عالم جب انبیاء کو بڑی آسانی سے کوئی چیز خداوند عالم نے نہیں دی تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ لہٰذا اگر پرفیکشن تک پہنچنا ہے، کمال تک پہنچنا ہے، اپنے اصلی گول تک پہنچنا ہے تو راستے میں بہت سارے مشکلات آتے ہیں۔ میں یہاں بھی حوض علمیہ میں اپنے بچوں کو ایک گیم کی مثال دیتا ہوں۔ آج کل آپ نے ٹی وی پر وہ گیم دیکھا ہوگا کہ نیچے پانی ہے اور اوپر طرح طرح کے پل بنے ہوئے ہیں، راؤنڈ سٹکس بنے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی اس پر کھڑا ہوتا ہے، جیتتا کون ہے؟ جو ان سارے مراحل کو طے کر کر آخری ڈیسٹینیشن کا جو راؤنڈ مارک ہوتا ہے وہاں پر جا کر رکھتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی مثال اسی طرح کے گیم کی مثال ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقصد تک پہنچے تو آسان راستہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، ایک بزنس مین کے لیے بھی نہیں ہے، ایک طالب علم کے لیے بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے مزدور کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے تو راستے میں کچھ ٹاسک رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ ٹاسک کو پار کریں گے اور فائنل ڈیسٹینیشن میں اپنے ختموں کو پہنچائیں گے تو تب کہیں جا کر کامیابی آپ کے ختموں کو چومے گی۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میرے پاس تقریباً 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں بڑی تیزی سے ان معلومات آپ کے حوالے کروں۔ جناب یوسف سے ان کے دوست نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہیں یاد ہے تمہارے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جناب یوسف نے کہا ہاں مجھے یاد ہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، لیکن میری مثال ایک شیر کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یوسف نے اپنے دوست سے گلہ کیا۔ ہوتا ہے نا، دوست کہیں باہر سے آئے، کئی دنوں کے بعد آئے تو حق دوستی یہی ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے کوئی تحفہ نہ کر جائے۔ جناب یوسف نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑو، تم اتنے سال بعد مجھ سے ملنے کے لیے
لیے آئے ہو, بتاؤ تم میرے لیے کیا لے کے آئے. جناب یوسف کے دوست کہتے ہیں کہ اے یوسف, میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ تمہیں کوئی پریزنٹ پیش کروں, کوئی گفٹ دوں, لیکن میں نے ساری چیزوں کو ڈھونڈ لیا, مجھے کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جو تمہارے لائق ہو. میں نے جس چیز کی طرف بھی نظر دی, مجھے پتا چلا کہ ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں. ہاں, ایک تحفہ ضرور لایا ہوں, وہ تحفہ جو میں لایا ہوں اس کا نام آئینہ اور میرر ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا چہرہ اس میں دیکھو. انسان جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہ ظاہری چیز کو دیکھے. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں جو ہے وہیں پر روکنا چاہتا ہوں. انسان ظاہر کے ساتھ ساتھ جہاں ہم اپنی ناک کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے کان کی طرف دیکھتے ہیں, بالوں کو صحیح کرتے ہیں, وہیں ایک دو چار لمحے انسان کو رک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ چہرہ میرا ہے, چہرے کو میں نے اتنا سجایا ہے, اور جب میں نے چہرے کے لیے اتنا کیا ہے تو میرا باطن کیسا ہے, میرے باطن کے لیے میں نے کیا کیا کام انجام دیا ہے. اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا, یہ نامہ اعمال نہیں بلکہ خداوند عالم ہمارے سامنے ایک میرر اور ایک آئینہ پیش کرے گا. تمہارے سامنے یہ آئینہ رکھا گیا ہے, تم آئینے میں دیکھو اور بتاؤ, میں نے تو دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ تم میری اطاعت کرو, میں تمہیں میرے جیسا بنا لوں گا. تم مجھے بتاؤ, میں کریم تھا, تھوڑا آئینے میں دیکھ کر بتاؤ کہ تم نے اپنے وجود میں کتنا کرم بھرا ہے. میں رازق تھا اور میں نے تمہیں چانس دیا تھا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ. بتاؤ آئینے میں دیکھ کر کہ جب تم دنیا میں تھے تو تم کتنے لوگوں کے لیے رازق بنے. میں غفار ہوں, میں نے تمہیں دنیا میں چانس دی تھی کہ تم میری اطاعت کرو اور تم مجھ جیسے بن جاؤ. ذرا مجھے بتاؤ کہ تم جب دنیا میں تھے تو کتنے لوگوں کے لیے تم نے غفاریت سے کام کیا. میں درس کے آخر میں امید کرتا ہوں, دیکھیں ہم جس عشرے سے گزر رہے ہیں بہت خاص عشرہ ہے. ابھی آپ جو ہے کل اور پرسوں کے دن جو ہے آپ سب مل کے دعائے عرفہ پڑھیں گے. تو روایتوں میں ملتا ہے, اگر آپ مفاتیح الجنان کھول کر دیکھیں تو شیخ عباس القمی نے دعائے عرفہ سے پہلے یہ داستان بھی نقل کی ہے چوتھے امام سے کہ چوتھے امام روز عرفہ راستے سے گزر رہے تھے تو چوتھے امام نے دیکھا کہ فقیر ہے جو کسی کے در پر کھڑے ہو کر گدائی کر رہا ہے. تو چوتھے امام افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. تو آج کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو چھوڑ کر تو لوگوں کے در پر کھڑا ہو کر گدائی کر رہا ہے. لہٰذا مجھے امید ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسٹرانگ کو بلیو کریں گے کہ جو کچھ ہے وہ پروردگار ہے, اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوری طرح سے پروردگار کی اطاعت کریں تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوزیہ رضوی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی آغا, ایک تو سب سے پہلے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت طریقے سے درس دیا اور تقریر کی, اور آپ نے خدا کی اطاعت بندگی بتائی, یعنی کہ پروردگار عالم پر کیسے بھروسہ, کیسے اس کا اطاعت کرے, کیسے اس پہ ہم ایک دم اسٹرانگلی عقیدہ رکھیں, کس طریقے سے وہ کرے. آپ نے مطلب بہت اچھے ایسے پوائنٹس بتائے کہ واقعی روحانیت میں جا کر وہ لگے, وہ روحانیت میں لگے, مطلب روحانیت میں جگائے. تو آگا جیسے کہ ایک اگر خواہر ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, عبادت بھی کرتی ہے, سب کچھ بھی ہے اور ریاکاری بھی نہیں ہے اس کے اندر, تو ایک بندہ ہے مطلب کہ, تو اگر اس کے اندر کوئی ریاکاری بھی نہیں ہے, وہ مصیبت میں گر جاتا ہے, مشکلات میں گر جاتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے, اسٹرانگلی بہت زیادہ وہ عقیدہ رکھتا ہے, بہت زیادہ وہ خدا پہ یقین رکھتا ہے, لیکن اچانک سے وہ اپنا حوصلہ پست کر دیتا ہے. مطلب سوچتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مطلب اس کے دل میں تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں کہ اللہ کو ایسا ہے. تو بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں آقا کہ آپ اصلاح کریں کہ ایسا کیا ہے یا ایسا کون سا نکات پوائنٹس ہیں کہ جو اتنا متقی پرہیزگار کو اتنی مشکلات آتی ہیں تو وہ اس کو سب کچھ بھی پتہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈاؤٹ میں بھی آ جاتا ہے. تو ایسا کیا کرے
ایسا کوئی روایت یا ائمہ معصومین کی کوئی بھی تقریر ایسے جو حوصلہ افزائی کر سکے، جو خداوند عالم پر دوبارہ جی 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 میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے سوال ہے. دیکھیے دو چیزیں. ابھی پہلے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسے اسٹرانگلی اللہ پر بلیو ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سب کچھ کیا لیکن زندگی میں چیزیں اچھی نہیں ہوئی، تو کہیں نہ کہیں جا کر اس کا عقیدہ یا اس کا بلیف کیا ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے. یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی، مطلب وہ مطلب یقین بھی رکھتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آگے ایک کونے میں، یعنی کہ 99% وہ ہاں کہیں نہ کہیں اس کے دل میں. تو یہی چیز ہے. دیکھیں پھر میں ایک مثال کا سہارا لوں گا، چونکہ کامن میں گنجائش میں ایک مثال کے ذریعے میں بات کو واضح کر دوں گا. دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو دو چیزیں الگ الگ ہی ہیں، دو چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دو تو ایک دوسرے کو خراب کر دیتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو، ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں نمک بھی ہوگا، آپ کے گھر میں شکر بھی ہوگی نا، تو دونوں کا کام الگ الگ ہے. جب تک یہ جدا ہے نا تب تک وہ اپنے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن آپ نمک شکر کو ایک ہی ڈبے میں ڈال کے رکھتے ہیں تو جو ہے کیا ہوگا. ہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ 99% اس کے پاس شکر ہے لیکن 1% کبھی کبھی جو ہے نمک بھی اس میں جو ہے وہ ملا رہا ہے. جبکہ اگر خدا پہ اسٹرانگ بلیو ہے، میں یہی کوشش کر رہا ہوں 3-4 ہفتے جو بھی آپ کے درمیان رہا، میں یہی کر رہا ہوں پہلے یہ اسٹرانگ بلیو ہو جائے نا جو کچھ ہے وہ خدا ہے، تو اس کے بعد جو بھی سختیاں آئیں گی، جو بھی پریشانیاں آئیں گی، انسان اس پر توجہ نہیں دے گا. کہیں نہ کہیں جا کر جیسے آپ نے سوال کیا 1% بھی اگر اس میں آ رہا ہے تو غلطی اس کے عمل میں نہیں ہے، اس کے بیسکس میں ہے. جو اس نے پہلے جو اس کا عقیدہ ہے خدا پر، وہاں کہیں نہ کہیں ابھی بھی کمی ہے. اس نے صحیح طرح سے خدا کے مصلحتوں کو، خدا کے قضاء و قدر کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا. اسی لیے فروع دین سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے خداوند عالم نے اصول دین کو رکھا ہے. اصول دین میں بھی سب سے امپورٹنٹ توحید ہے. اگر توحید ہم لوگ اسٹرانگ کر لیں اور اسٹرانگ بلیو ہو جو کچھ ہے وہ خدا ہے، اس کے بعد میں کوئی نہیں کسی بھی حال میں، چاہے مجھے پھانسی پہ لگا دیا جائے تب بھی خدا ہے، چاہے مجھے کہیں کا امیر بنا دیا جائے تب بھی جو ہے خدا ہے، اگر میری وشز پوری ہو رہی ہیں تب بھی خدا ہے، اگر میں کسی مصیبت میں ہوں تب بھی خدا ہے. اگر یہ اسٹرانگ بلیو ہو جائے تو 1% بھی، اگر 1% بعد میں جا کر پریشانی آ رہی ہے تو اس فائل کو آپ کو ریوائز لینا پڑے گا، پیچھے جانا پڑے گا، آپ کو عقیدہ توحید کو صحیح کرنا پڑے گا. کہیں نہ کہیں جو بھی خوار ہو، جو بھی برادر ہو یا کوئی عام انسان ہو جس کی بھی یہ حالت ہے، گرچہ وہ 98-99% صحیح راستے پر ہے، 1% اگر عمل میں، سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ واپس پلٹے، دوبارہ سے عقیدہ توحید کو دہرائے اور اسے اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں تاکہ 100% جو ہے ہم توحید پر پہنچ جائیں. اور امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے ابھی دعائے عرفہ میں آپ پڑھے جو ہے پڑھے گے، کہا تھا نا کہ جس کو پروردگار جو ہے مل جائے کوئی چیز کو کھوتا نہیں ہے، پروردگار کو کھوتے وہ لاکھ ظاہری فارمل چیزیں اسے مل جائیں کوئی چیز اسے ملنے والی نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آج مطلب روحانی سبق دیا آپ نے اطاعت خدا پہ، واقعی مطلب بہت ایک الگ سا. السلام علیکم صاحبہ. وعلیکم بہت السلام. اچھا، بہت اچھا آپ نے کیا ہے. پروردگار آپ پہلے شکریہ ادا کیجیے آپ کے جو ہے پرنسپل جی بہت صاحب کا، بہت شکریہ جو ان آپ کی کا. کاوشیں ہیں کہ جو آپ لوگوں کے لیے کوشش باہر کے کر رہے ہیں صدقے کہ میں جو ہے آپ ہر کو طریقے سے پروردگار آپ سلامت رکھے، مولا کے صدقے میں آپ کو سلامت رکھے شکریہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. درس قائم رہے ہمارے مولانا یاسر صاحب کو اللہ مولا سلامت رکھے، مولا الہی زمانہ آمین، سلامت الہی رکھے. آمین، الہی الہی آمین. آمین. چلیے جزاک اللہ. شکریہ بہت. نماز کا وقت ہو رہا ہے مولانا. جی نماز کا وقت ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک انشاءاللہ. شکریہ. بہت بہت جزاک شکریہ. اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم.